أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سبحان اللہ. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. جنتی اور دوزخی جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد آپس میں باتیں کریں گے. اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا. کیا کیفیت ہوگی، کیا باتیں کریں گے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ترجمہ سنیے. ونادا اور پکارا اصحاب الجنتی جنت والوں نے اصحاب النار آگ والوں کو، یعنی کہ پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہم نے تو یہاں پر آ کر اپنے اللہ کے ہر وعدے کو سچا پایا ہے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا.
اے دوزخیو کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی وہ سچا لگا کہ نہیں؟ قالو جہنمی جواب دیں گے نعم، جو اللہ نے جہنمیوں کے بارے وعدہ کیا تھا ایک ایک چیز سچی پائی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، بس ایک ندا دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اس کی ندا آواز یہ ہوگی کہ اللہ شدید ناراض ہی ظالموں پر ہے۔ لعنت شدید ناراضگی کا نام ہے، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ کی شدید ناراضگی ظالموں پر ہے۔ الذین، ظالموں کا تعارف کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہ بیٹھا ہو، قرآن سے پوچھ لے ظالم کون ہوتا ہے۔ الذین، ظالموں کی سب سے بڑی اور پہلی قسم، یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، بلکہ اللہ کے سیدھے راستے میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی، نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ بڑی حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بہتان اور اتنے بڑے پاپ جرم کیوں کرتے ہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اس لیے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے، آخرت پر ایمان رکھتے، مرنے کے بعد جینے پر یقین رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر یقین رکھتے، تو ایسا نہ کرتے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب ایک اور چیز کا تذکرہ ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اور بھی جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس پردے کا نام ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، ایک درمیانی درجہ ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک درجہ ہے، اس کا نام ہے اعراف۔ رجال، اعراف میں کچھ ایسے بندے ہوں گے، یعرفون، کہ وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو پہچانے جائیں گے وہ ہر ایک، بسیماہم، اپنے چہروں سے۔ جب وہ پہچانے جائیں گے نا، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ایسے جنتیوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، درمیانے طبقے والے جنتیوں کو چہروں سے پہچان کے کہیں گے سلامتی ہو جناب آپ پر۔ درمیان والے، پھر سمجھیے، درمیان والے ادھر دیکھیں گے، ادھر بھی کرسٹل شیشہ لگا ہوا ہے، ادھر دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھ کے کہیں گے آپ بھی آئے ہیں جنت میں، آپ ماشاءاللہ آپ بھی آئے ہیں، سلام ہو آپ پر۔ تو وہ لم یدخلوها، آراف والے نا درمیانے طبقے میں ہوں گے، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، لم نہیں، یدخلوها، اس جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، مگر طمع یہ رکھیں گے، لالچ یہ رکھیں گے، دل یہ کرے گا کہ ہمیں بھی اللہ اس جنت میں داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب وہ چہرہ دائیں طرف سے بائیں طرف پھیریں گے، انہیں جہنمی نظر آئیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، قالوا، تو ان سے بات بھی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، ہمیں نہ داخل کرنا، ہمیں نہ کھڑا کرنا، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ جنت میں جانا چاہیں گے، جہنم سے بچنا چاہیں گے۔ یہ آخرت کا وہ منظر، جزا اور سزا کے نتیجہ پر فیصلہ ہو جانے کے بعد کا
منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب آپ نے پڑھا، قرآن سے پڑھا اور قرآن کے لفظوں کو پڑھا، اس لفظ کا معنی کیا، جوڑ کے معنی کیا، وہی کیا جو لکھا ہے۔ قرآن سمجھ آتا ہے اگر اللہ نے سینہ ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ یہی ترجمہ ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، جس کو میں نے سلیس کر کے اپنے عام فہم انداز میں بیان کیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے کچھ بندے، کچھ نہیں بڑے سارے بندے، بہت سارے بندے اس مشکل کا ذہنی آزمائش کا شکار ہیں۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، قرآن مجھے تو پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، تو ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر، نہیں میرا یہ کام نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ یہ بندے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، ہم نے 0 لیول سے شروع کیا تھا، آج اگر حافظ صاحب تراویح میں پڑھتے ہوئے اٹک جائیں یہ بندے ان کو بھی بتا دیتے۔ ہم نے 0 لیول سے شروع کیا تھا، آج اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے بندہ کوئی غلط بات کرے، قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کرے، یہ میرے دوست، یہ میرے بزرگ اس کو وہ جگہ اور مقام بتا کے کہہ دیتے ہیں تم نے قرآن کی فلاں آیت کی مخالفت کی ہے۔ کیسے ہوا؟ یہ اس درس قرآن کی برکت سے ہوا۔ میرے بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب میرے دوست ہیں، میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھ آیا ہوگا جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے۔ ابھی میں نے تفسیر نہیں کی، ابھی میں نے تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس طرح سمجھ آتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے حاصل کر لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی الہی ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی اگر اللہ کی وحی ہے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے تو میں یہ خلش بھی دور کرتا جاؤں، قرآن میں تو پھر نبی پاک کے فرمان حدیث میں فرق کیا رہا اگر دونوں ہی اللہ کی وحی ہیں؟ اس پر میں دلیل دے دوں کہ اللہ ہی کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب اس وقت تک زبان ہلاتے ہی نہیں جب تک میری وحی نہیں آ جاتی۔ یہ بھی میں نے جو ترجمہ کیا ہے، چلو تو پھیلی طور پر ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے جو لفظ موجود ہے۔ کیا بولا تھا؟ وَمَا يَنْتِقُ، اور نہیں بولتے، نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اِنْ ہُوَا، یہ جو بول رہے ہیں صرف کیا ہے؟ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بول رہے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ لفظی ترجمہ بھی وہی ہوا جو میں نے کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی کوئی ایسی جزی نہیں ہے، الف لام میم سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے، پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ آتا چلا جائے گا۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ صرف اللہ سے یہ مانگنا ہے یا اللہ میرا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ صدقے دل سے یہ مانگو گے تمہارا سینہ بھی قرآن کا مدینہ بن جائے گا، تمہارا سینہ بھی قرآن کا مخزن و خزینہ بن جائے گا۔ قرآن مرکز علم، قرآن محور علم۔ کسی بھی جگہ پر بڑے بڑے درس شروع بھی ہوئے بند بھی ہو گئے، شروع کیے تھے سچے جذبات سے شروع کیے تھے، مگر کچھ حکمتیں ہوتی ہیں مالک کریم کی بھی، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے۔ آج 9 سال ہونے کو آئے، 9 سال سے بھی شاید زائد ہو گئے ہوں، ہم روزانہ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔
اور اس کے اندر تعطل نہیں آیا، اس کے اندر چھٹیاں نہیں آئیں، اس کے اندر کہ نہیں جناب اب بندے نہیں آتے، روزانہ اللہ بندے بھی بھیج دیتا ہے، روزانہ اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ ہم نے قرآن کے پڑھنے کو، لفظوں کے سیکھنے کو مدنی قاعدے سے شروع کیا، لفظوں کے سیکھنے کو مدنی قاعدے سے شروع کیا، تجوید سے شروع کیا، ایک ایک حرف کے لکھ لکھ کر پڑھنے سے شروع کیا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، سمجھا بھی، سمجھایا بھی، پھر لفظ بولے، پھر اس کا ترجمہ کیا۔ یہ تو آج مختصر سی محفل ہے نا، مسجد میں ایسا ہوتا ہے میں آگے آگے پڑھتا ہوں، میرے دوست میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، سب کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، مگر پھر بھی قرآن پڑھنے سے آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ سارے قرآن پڑھتے ہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ برکت عطا فرماتا ہے، جو بھی میں بیان کرتا ہوں قرآن کے محاسن و برکات کیا ہیں۔ پھر قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے جس طرح بھی میں نے کیا، ابھی تفسیر نہیں کی، پھر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے جس طرح میں ابھی کروں گا۔ تو اس طرح ہم نے 2 دفعہ قرآن مکمل کر لیا ہے، تیسری دفعہ بھی جو تلاوت کی ہے یہاں نہ قرآن نے اپنا ذائقہ بدلا ہے، نہ قرآن نے اپنی مٹھاس کم کی ہے کہ بندہ یہ سمجھے یہ تو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ ان سب سے پوچھ لیجئے اسی قرآن کی قسم، جتنی دفعہ ہم نے آیت قرآنیہ پڑھی ہے، ہر دفعہ قرآن نے نیا مزہ عطا فرمایا ہے، بڑھ کے ذائقہ عطا کیا ہے، اور ہر دفعہ قرآن سے ہمیں نئی چیز سمجھ آئی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیفیت عطا کی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ نہیں میں نہیں سمجھ سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ابھی تجربہ کر چکے ہیں، آپ کو مضمون سمجھ آیا، اب آپ کے سامنے بھی قرآن نہیں کھلا ہوگا، مسجد میں آپ ہر ایک کے سامنے قرآن کھلا ہوگا، آپ دیکھ کر انگلی رکھ لیں، ایک ایک حرف انشاءاللہ سمجھ آتا چلا جائے۔ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کمال ہے جو ہمارے سینے کو قرآن کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ تو پھر ہم نے جس چیز کے لیے کوشش کی، ہم نے 2 دفعہ پانے کے بعد تیسری دفعہ بھی اس کو پایا اور اپنے سینے میں سمایا۔ صرف وجہ یہ ہے قرآن کی سمجھ کیوں آ رہی ہے، سارے کے سارے محبوب علیہ السلام کے عاشق بیٹھے ہیں، محبوب سے عشق کرنے والے بیٹھے، قرآن سمجھ آتا ہے، قرآن اپنا فیض اس کا دروازہ کھولتا ہے، مگر اس کے لیے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھی اسی قرآن کا اعلان ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے ہیں، ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں، قبر میں لے جائیں گے یہ، باقی عمل دنیا میں رہ جائے گا، باقی اعمال سارے دنیا میں رہ جائیں گے۔ یہ میں موٹیویشنز آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو قائل مائل کر رہا ہوں، باقی جتنے بھی ہیں وہ کہانیاں سنائیں گے، میں آپ کو قرآن کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ بندہ قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا تو ابھی جٹ صاحب یہ شعر سنائیں گے آپ کو، قبر اندھیری ہے اور اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں قبر اندھیری میں جب گھبراؤں گا تنہا، یہ بھی شعر ہے اس میں ایک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، سوالوں کے جواب میں آسانی عطا فرمائیں گے، کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن قبر تو اندھیری ہے نا، یہ روشنیوں والے جب چلے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، فرشتے جو آئے نوری سوال جواب کر کے چلے جائیں گے، روشنیوں والے تو چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ گھپ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے،
پھر اچانک سے ایک مرکری روشن ہوگا، بندہ کہے گا یہ روشنی کہاں سے آئی؟ قبر تو ساؤنڈ پروف ہے، روشنی کہاں سے آئی؟ آواز نہیں آتی باہر سے، میری اندر یہ تو باہر ہر طرف سے بند ہے، منو مٹی ڈلی ہوئی ہے میرے اوپر، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ بندہ روشنی کو دیکھ کے خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، پھر پوچھے گا یا اللہ یہ روشنی ہے کس چیز کی؟ بتایا جائے گا یہ سورۃ الفاتحہ سمجھنے کا انعام عطا کیا۔ پھر دوسرا بلب روشن ہو جائے گا۔ ہم آج کل سیلنگز ایسی کرواتے ہیں چھتوں میں کہ بڑے بلب لگے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ مختلف قسم کے لگے ہوتے ہیں، یہ تو دنیا کے بلب ہیں۔ آخرت کے بلب اگر دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کاریگری دیکھنی ہے تو انسان کی کاریگری ہے نا، اللہ کی کاریگری دیکھنی ہے تو پھر ایک نمونہ ذرا باہر جا کے آسمان کی طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے زینا السماء الدنیا بمصابیح، میں نے دنیا کے آسمان کو جیسے ستاروں سے سجا دیا ہے، قرآن والے تجھے قبر میں قرآن کے نظاروں سے سجا دیا۔ جتنی قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن سمجھنے والا قرآن سمجھ کے جتنا جائے، اب کوئی بندہ سمجھے کہ اب بھیڑیا بوڑھا ہو چکا ہے، اب بوڑھا بھیڑیا شکار چھوڑ بھی دے تو پھر کیا ہے، جوانی میں تو میں ادھر آیا نہیں، اب پتہ نہیں باقی میری عمر کتنی ہے، اور بڈھے والے سی قرآن پڑھنا شروع کر دیئے تو بڈھے والے قرآن پڑھنا شروع کر دے، مر بھی گیا اگر پڑھ دیا باقی دا قرآن اللہ دے فرشتے تنوں قبر چ پڑھا جائے، کیونکہ جو کام کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخشے گا، وہی کام قبر میں بھی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، ایک قاری قرآن سورہ ملک کی سونے سے پہلے روزانہ تلاوت کر کے سوتا تھا، صحابہ نے اس کی قبر سے سورہ ملک کی آواز آتی ہوئی سنی۔ جو کام کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، جس کی جان سجدے میں نکلی ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں حاضر کیا جائے گا۔ جو کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا جا، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی خواہش کو قبر میں بھی پورا فرمائے گا۔ علم دین حاصل کرتا ہوا دنیا سے چلا جا، پورا حاصل نہ بھی کر سکا، شروع کے 1-2 پیج بھی پڑھے ہیں، 1-2 صفحے بھی پڑھے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تجھے تیرے نظریے کی وجہ سے، تیری تھنکنگ تھیوری کی وجہ سے اور تیری چاہت و خواہش آرزو کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن تجھے اپنے دین کے علماء کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ اب کیا ہے، اتنی باتیں سنی ہیں پھر بھی کوئی دور رہ جائے، کوئی کہے کہ بات تو بوڑھوں کے انعام کی ہے، شاید جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کچھ اونچی سیٹیں عطا کرے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ کوئی ہم سے علیحدہ علیحدہ بھی فرشتے پیدا کر رکھے تھے جن کی اتنی اونچی سیٹیں ہیں، کیا نبی ہیں یہ، رسول ہیں تیرے، کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی خواہش سے منہ موڑ کر راستہ صراط مستقیم کا اختیار کر لیا۔ یہ جوان تھا، جوانی آئی اس پہ، مگر جوانی مستانی نہیں ہوئی، چوکوں میں کھڑے ہونے کی نظر نہیں ہوئی، نیٹ پیکج لگا کر غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے صرف نہیں ہوئی، یہ جوانی کے اندر ہی میری ولایت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ جوانی میں توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا کرے گا۔ تو بات یہ ہے، ہم نے جو مضمون پڑھا اس کی حقیقت کو جانیے۔ جو بندہ آج پہلی دفعہ اس درس کو سن رہا ہے وہ مسجد قباء میں عشاء کی نماز کل ہی پڑھ کے دیکھ لے، عشاء کی نماز کل ہی پڑھے،
جس طرح میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ سارے میرے بھائی بزرگ دوست گواہ ہیں، روزانہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی تازگی مجھے بیان کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، آپ کو سنتے ہوئے محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، کائیں پلٹ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہادی دو دیے ہیں ہمیں، ایک قرآن دیا ہے، ایک قرآن والا محبوب عطا کیا۔ قرآن والے محبوب کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کی اطاعت اور نافرمانی ہے۔ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، کہنا نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو جب آخرت میں نتیجہ سنا دیا جائے گا، رزلٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، سنو یہ دونوں کہاں پر ہوں گے؟ جنتی کہاں پر ہوں گے؟ جہنمی کہاں پر ہوں گے؟ 7 آسمانوں سے پار جنت ہے، اور 7 سمندروں سے نیچے گہرائی میں، 7 زمینوں سے نیچے یا اسفل نیچے، جتنا نیچے جا سکتے ہو اتنا نیچے جائیں تو جہنم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی کہ قوسین کا فرق ہے۔ طبقات کتنے ہیں؟ 14 طبق، 7 طبقات زمین کے، 7 ہی آسمانوں کے۔ ان دونوں کے قلابے ملائے جائیں تو یہ دونوں ملتے ہیں، ورنہ جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز میں ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو جنت میں فردوس بالا کے اندر لگے ہوئے انگور کی بیل پر گچھے تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ تو کئی لوگ نا جی تذبذب کا شکار ہو گئے، مول سب گالو کریا کرو جڑی عقل چاہ، یہ کوئی گالے پلا کرنا، نماز میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اونچا ایسے کیا، بندے کا ہاتھ کتنا جائے گا اونچا؟ ہمارے جیسے ہی تو ہاتھ ہے نا نبی کے، تو وہ بھی نیچے زمین پر کھڑے ہیں اور ہاتھ ایسے اونچا کیا، پھر آپ تم کہتے ہو کہ جنت کے انگور کے گچھے تک پہنچ گئے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے شوق دلانے کے لیے ارشاد فرما دیا ہوگا، ورنہ جنت کہاں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کہاں ہے؟ دیکھو نا، جنت اتنی دور ہے، زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال اگر کوئی راکٹ میں بیٹھ کر سفر کرتا رہے نا، راکٹ کتنی سپیڈ سے جاتا ہے، جیٹ تھنڈر کی بھی بات نہیں ہے، راکٹ میں بیٹھ کر اگر کوئی 500 سال سفر کرے، اتنی تو زندگی نہیں ہے نا، بالفرض کرے، تو پھر آسمان دنیا آئے گا، پھر اندر داخل ہو جائے گا، تو یہ موٹا بھی اتنا ہی ہے، اندر گزرتے گزرتے بھی 500 سال لگیں گے، اس سے نکلے گا، اس کے بعد دوسرا آسمان بھی پہلے سے اتنا ہی دور ہے اور موٹا بھی وہ بھی اتنا ہی ہے، پھر 7 آسمان گزر جائیں، پھر جنت شروع ہوگی، اور جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے آخری جنتی کو، سب سے کم درجے والے، میں ادنا گھٹیا نہیں کہتا، ادنا نہیں ہوتا، جنتی اعلیٰ ہی ہوتا ہے، مگر سب سے کم جنت جس کو ملے گی نا، اس کو کتنی ملے گی؟ اس دنیا کو 10 کے ساتھ ضرب دیں اور جو حاصل ضرب ایکول میں آئے گا، اتنی جنت اللہ سب سے نچلے جنتی کو عطا فرمائے۔ 7 آسمانوں سے باہر جنت، اور پھر ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہے، بتاؤ پھر اولیاء کی جنت کیسی ہوگی، پھر صدیقین کی جنت کیسی ہوگی، شہداء کی جنت کیسی ہوگی، اغواص و اقطاب و صلحاء کی جنت کیسی ہوگی، پھر بتاؤ امام حسن و حسین کی جنت کیسی ہوگی، ان کی اماں کی جنت، ان کے ابا کی جنت کیسی ہوگی، پھر بتاؤ نبیوں کی جنت کیسی ہوگی، پھر رسولوں کی جنت کیسی ہوگی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا نبی، بتاؤ پھر ان کی جنت کا مقام کیا ہوگا؟
इन सारी जन्नतों में सबसे जो स्टैंडर्ड की जन्नत है और लग्जरी है और सबसे ज़्यादा जिसको आज दुनिया में हम पोश इलाका कहते हैं, सबसे ऊंची और आला जन्नत, आला तबका जन्नत का, उसे फिरदौस आला कहा जाता है। सबसे ऊपर वाली टॉप क्लास जन्नत वो फिरदौस आला कहलाती है। फिरदौस आला की छत अर्श आला से मिली हुई है। फिरदौस की छत अर्श आला से मिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श ज़मीन पर खड़े हैं, इतनी ऊंची हाथ चला गया है। देखो ना ये कैसे हो सकता है। कुरान खोल, अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता करे, कुरान खोल। वो जन्नती वहां पर, वो जहन्नमी तो इस जमीन से भी 7 ज़मीनें नीचे, ये आपस में बातें कर लेंगे। ये जन्नती उस जहन्नमी से इतने ज्यादा डिस्टेंस और फासले के बावजूद इस तरह देखेगा जैसे यहाँ पर शीशा लगा और शीशे के पार देखा जाए। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हाज़री, नाराए सुन्नत, जिंदाबाद। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल बयान करता चलो यहाँ पर। हज़रत शेख फरमाते हैं कि मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे पूरी दुनिया में 2 बंदे नहीं मिले। शेख सादी बड़े अक्लमंद बंदे थे, उनकी किताबें गुलिस्तान बोस्तान पढ़ाई जाती रही हैं, मगर उनकी अक्ल की और दानाई की बातें आज भी हमारे जेवर में हैं। अगरचे दर्स निज़ामी में अब फिल वक्त शामिल नहीं है, मगर हमने पढ़ी है, गुलिस्तान पढ़ी है, बोस्तान पढ़ी है, करीमा पढ़ा है। तो ये किताबें उनकी फ़ारसी की, जब फ़ारसी दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती थी, पर्शियन उस वक़्त की बात है। तो ये बड़े हकीम थे, बड़े दाना थे। इन्होंने कहा जी 2 बंदे मैंने तलाश किए, घाट घाट का पानी पिया है, पूरी दुनिया भेरी है मैंने, मगर 2 बंदे नहीं मिले मुझे। वो कौन से 2 बंदे? एक वो बंदा जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया, मिलाद की महफिल करवाया, दर्स कुरान करवाया, किसी गरीब की चुपके से मदद की हो, अल्लाह के रास्ते में किसी भी तरह उसने खर्च किया हो। वो खर्च करने वाला गरीब हो जाए मैंने नहीं देखा। सही बंदा कंगाल हो जाए मैंने देखा नहीं है। दूसरा बंदा जिसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया, जिसने अपने हद से तजावुज़ किया, जो जालिम बना। जालिम का लुग़वी माना है लिमिट को क्रॉस करने वाला, हद से बढ़ने वाला। जो जालिम हो, जुल्म करने के बाद अल्लाह के कहर से बच जाए इस दुनिया में, आखिरत में तो ये जो सज़ा मिलनी है वो तो मिलनी है। शायद फरमाते हैं कि जालिम दुनिया में जुल्म करने के बाद अल्लाह के कहर से बच जाए, अल्लाह के अजाब से जालिम बच जाए मैंने नहीं देखा। जालिम को सज़ा ज़रूर मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ ही जालिम पर हूँ जिसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। जो आराफ है, आखिरी जुमला, जो आराफ है इसके बारे में अगरचे मुफस्सिरीन के बड़े अक़वाल मौजूद हैं कि आराफ में फ़लाँ लोग रहेंगे, फ़लाँ लोग रहेंगे, फ़लाँ लोग रहेंगे, लेकिन जो राजे तरीन कौल है, आराफ है असल में क्या अल्लाह जाने, जो बनाने वाला है वो जाने, कल क़यामत के दिन उसमें जाने वाले जाने। हकीकत में तो तब भी पता चलेगा, लेकिन मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने अपनी तफसीर और तहक़ीक़ के अंदर इस बात को ज़्यादा मजबूत तौर पे लिखा, कहने लगे कि आराफ में वो लोग जाएंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी। आराफ में वो जाएंगे जिसमें जिसकी नेकियां और बदियां इक्वालिटी हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो उनका फैसला ज़ेरे गौर होगा, बिल आखिर अल्लाह उनके ईमान की वजह से उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। और फिर वो होंगे जो जिन होंगे, जिन चूँकि आग से बने हैं इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे। जिन मुसलमान होंगे, जिन काफिर भी ना, काफिर जिन तो सीधे गए ना जहन्नम में, मगर वो जिन जो मुसलमान थे, जो मोमिन थे, जो शरीयत को, उस वक़्त की शरीयत को मानते थे,
वो जिन अजाब में नहीं जाएंगे मगर सबसे ऊंचे इनाम में भी नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक था, इसको मकाम भी ऊंचा मिलेगा। जिन नेक होगा, जिन मोमिन होगा, मगर उसे जगह आराफ में मिलेगी जहाँ पर ना बंदे को कोई तलखी और तकलीफ़ है और ना ही वो जन्नत वाले इनाम है। एक एसी वाला कमरा होता है, एक एयर कूलर वाला कमरा होता है। ये आराफ एयर कूलर वाला कमरा होगा, तो एसी वाला कमरा देखेंगे ना तो वो जन्नत का होगा। और तीसरे बंदे कौन होंगे, तीसरा दर्जा तबका कौन होगा? काफिरों के बच्चे जो नाबालिग मर गए, काफिरों के बच्चे जो नाबालिग मर गए। अब उनका तो कसूर नहीं है ना कि वो काफिरों के घर पैदा हुए, कसूर तो तब होता ना जब बालिग होने के बाद वो गुनाह करते। तो काफिरों के वो बच्चे वो आराफ में होंगे। और इन्हीं काफिरों के बच्चों के बारे में दूसरा कौल ये है कि जन्नत में जो गिलमान होंगे ना, लड़के होंगे, खादिम लड़के, जन्नती को गिलास पेश करने वाले, जन्नती को जाम पेश करने वाले, इधर अभी ये कर क्या वो कर क्या करने वाले, वो काफिरों के बच्चे होंगे। तो ये आराफ है। आराफ एक दरमियानी तबका होगा। दाएं देखेंगे उन्हें जन्नती नजर आएंगे, बाएं देखेंगे तो उन्हें जहन्नमी नजर आएंगे। वो कोशिश करेंगे हम दाएं ही देखते रहे, कोशिश क्या करेंगे? दाएं ही देखते रहें। आखिरी बात इस बात पर ख़त्म कर रहा हूँ। एक जहन्नम में पड़ा हुआ मोमिन होगा, गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला जाएगा, गुनाहों की वजह से जहन्नम में, मगर ख़ात्मा उसका अच्छा हुआ होगा। तो आखिर में, सबसे आखिर में जिसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा ना, उसका मकाम क्या होगा? वो अब जहन्नम के दरवाज़े पर आ गया, जहन्नम के दरवाज़े पर आ गया ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह इतना मेहरबान हो गया, नीचे से निकाल के दरवाज़े पर, मुंह पर आ गया हूँ मैं, या अल्लाह दरवाज़े के पास बिठा दे, थोड़ा सा बाहर निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, निकाल लो इसे। दरवाज़े पर बिठा दिया, मगर शेख अभी भी जहन्नम का आ रहा है और कुछ चाहता है नहीं, या अल्लाह ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद, या अल्लाह थोड़ा सा दूर कर दे, उधर कर दे, लो जी इसको उठा के उधर बिठा दो। जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा, दूर से देखेगा जन्नत का दरवाज़ा। फिर थोड़ी देर बाद रब फरमाएगा, इंसान मुतमईन है जहाँ बैठा है, या अल्लाह जन्नत में दाखिल ना करना पर जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे, जन्नत के दरवाजे के करीब। हूँ ठीक है, आराम ही हूँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, बड़ा सुकून है मुझे, जहन्नम से निकल के आया है, सुलगता आया है, उसको तो जन्नत के दरवाजे पर आराम आएगा ही ना। थोड़ी देर गुजरेगी, चाहता है कुछ और, मांग, अपने अल्लाह से ही मांगना है तुम्हें, मांग, या अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर बिठा दे, अंदर ना दाखिल कर, दरवाजे में जिस तरह दरबान बैठे उन्हें मुझे बिठा दे, वहाँ बिठा दिया जाएगा। अब ठीक है, अरे बड़ा जनाब जी, क्या एसी की हवा आ रही है ठंडी, क्या बात, खुशबुएं आ रही हैं, इनामात नज़र आ रहे हैं। फिर ख्वाहिश करेगा, या अल्लाह इतना करम किया है, अंदर ही दाखिल कर दे। अल्लाह ताला उसे अंदर दाखिल फरमाएगा। ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, ए बंदे आखिरी दम तक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। मन तकर्रब मिन्नी शिबरा तकर्रबतु मिन्हु ज़िराआ, मन तकर्रब मिन्नी ज़िराआ तकर्रबतु मिन्हु बाआ, मन अतानी यमशी अतैतु मिन्हु हरवला। जो मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, मेरी रहमत उसकी तरफ एक गज बढ़ती है। मन तकर्रब मिन्नी ज़िराआ तकर्रबतु मिन्हु बाआ, जो मेरी तरफ एक गज बढ़ता है, मेरी रहमत उसकी तरफ 2 गज बढ़ती है। मन अतानी यमशी, जो मेरी तरफ चल के आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ के आती है। अल्लाह की रहमत सदा लगा रही है। ए ईमान वालों, जन्नत का दरवाज़ा खुला है, इसे मस्जिद को जन्नत कहा जाता है। 5 वक्त आवाज़ आती है। जहन्नमी नमाज ना पढ़ने की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे, आखिरत का इनकार करने की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है,
موت کی ہچکی آنے سے پہلے سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں پکے نمازی بن جائیں، اس سے پہلے کہ پچھتانے کے سوا کچھ نہ رہ جاتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توبہ کا موقع عطا کیا، اب سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کر، سچی توبہ کی توفیق مل جائے، پھر آخری دم تک اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا